الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ رب العالمین 1445 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ اور چھٹے روزے کی سحری ٹرانسمیشن ہے، پر نور ساعتیں ہیں۔ اور ناظرین کرام، میں عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے پچھلے 2-3 دنوں سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں رمضان کے بارے میں، صیام کے بارے میں، آداب و شرائط کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں تمام اپنے احکامات اور بیانات کو مجتمع کر دیا ہے ایک ہی رکوع میں۔ اور اس رکوع میں ناظرین کرام بات شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے، پھر 184 اور کل سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ لوگوں سن لو، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا بنیادی سرچشمہ ہے، عام لوگوں کے لیے ھدی للناس، سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور پھر اس میں ہدایت کی بڑی واضح نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد یہ فرقان بھی ہے کلام اللہ۔ ناظرین کرام، فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل میں تمیز کر دے، امتیاز کر دے، فرق کو واضح کر دے۔ حق اور باطل، نیکی اور بدی، اندھیرا اور اجالا، اس کو واضح کر دے۔ ناظرین کرام، یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو ہدایت اس وقت تک انسان کی زندگی میں اثر دکھا ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے کا وصف پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ضروری ہے ہدایت کے لیے۔ اس ہدایت کو ہدایت نہیں کہا جائے گا کہ جس میں انسان کی بصیرت میں اور بصارت میں یہ صلاحیت اور قابلیت موجود نہ ہو کہ وہ نیکی اور بدی میں، فرما برداری میں اور نافرمانی میں امتیاز نہ کر سکے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ تو ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی ہدایت کو دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو 3 ذرائع عطا کیے ہیں، 3 ذرائع سے سرفراز کیا ہے ہدایت کے لیے، حق و باطل میں امتیاز کے لیے، نیکی اور بدی کے درمیان پہچان کے لیے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو جو حواس خمسہ عطا کیے ہیں، 5 حواس جو عطا کیے ہیں، وہ بھی بنیادی طور پر نیکی اور بدی میں، حق اور باطل میں، فرما برداری اور نافرمانی میں امتیاز کر دیتے ہیں انسان کے حواس۔ مثال کے طور پر حواس خمسہ میں آنکھیں شامل ہیں، دیکھنے کی حس شامل ہے، چکھنے کی حس شامل ہے، چھونے کی حس شامل ہے، سننے کی حس شامل ہے، اور سونگھنے کی حس شامل ہے۔ آپ ایک خوشبو اپنے سامنے ناک کے قریب رکھیں اور ایک بدبو رکھیں، امتیاز ہو جائے گا۔ یہ حس امتیاز کر دیتی ہے۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی چیز رکھیں جو کہ دلکش ہو، حسین ہو، اور ایک بدصورت چیز ہو، تو یہ دیکھنے کی حس امتیاز کر دے گی کہ یہ بدصورت ہے، یہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ہماری سماعتوں میں کوئی سماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سماعتوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتی ہیں، اور کچھ سماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بدی پر آمادہ کر دیتی ہیں۔
تو یہ حواس بھی امتیاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ رب العزت نے جو دوسرا ذریعہ عطا کیا ہے فرقان کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، نیکی اور بدی میں خط امتیاز کھینچنے کے لیے، وہ انسان کی عقل ہے۔ اور عقل بھی انسان کو اللہ نے ہی عطا کی ہے، حواس بھی اللہ نے عطا کیے۔ آنکھوں میں نور کون بھرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کانوں کے پردوں میں سماعتیں کون دینے والا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ زبان منہ کے اندر گوشت کے اس ٹکڑے میں چکھنے کی صلاحیت کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ ہے۔ اور سونگھنے کی صلاحیت اس ناک کو کون دینے والا ہے؟ اللہ ہے۔ میرے ہاتھ کو چھونے کی صلاحیت کون دینے والا ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر اسی اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ جن باتوں کا جواب جو خط امتیاز ہمارے حواس خمسہ سے نہیں کھنچتا، پھر عقل کھینچتی ہے۔ میرے سامنے کوئی ایسی چیز رکھی جائے کہ جس کو میں اپنے حواس سے دیکھ نہیں سکتا، سونگھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے لیے مضر ہے یا فائدہ مند ہے، تو میری عقل بتاتی ہے کہ یہ تمہارے لیے مضر ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین کرام بعض اوقات پھر عقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ یہاں پر تو میری عقل جواب دے گئی، میں کیسے امتیاز کروں کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے؟ پھر ناظرین کرام اللہ رب العزت نے انسان کو تیسرا سورس عطا کیا ہے، اور وہ وحی ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ پھر اللہ نے جن باتوں میں ہم خط امتیاز نہیں کھینچ سکتے تھے اپنے حواس کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے، محدود عقل ہے نا انسان کے پاس، تو پھر اللہ رب العزت نے ان باتوں کا فیصلہ، ان باتوں میں فرق اور امتیاز کر دیا اپنی وحی کے ذریعے سے، اور بتا دیا کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، یہ تمہارے لیے نقصان کی باتیں ہیں، یہ فائدے کی باتیں ہیں، ان کے قریب جانا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اسی کلام اللہ میں ہمیں عطا کیا ہے، جو کہ اس مہینے میں نازل کیا گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں، لیلۃ القدر میں۔ ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف صدائے قرآن میں۔ آج قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے ہم اپنے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر چلنے اور رینگنے والا کوئی جانور، اور ہواؤں میں پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے کہ جن کی مثال تمہاری ہی طرح نہ ہو۔ ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ سب ایک دن اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرمائیں کبھی غور کر کے دھیان دے کر بتاؤ، اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے یا آخری گھڑی آ پہنچے، اس وقت تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے یا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ آج کے سبق میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس کائنات کے منظر ناموں میں سے ایک منظر کی یوں سمجھنے کے رونمائی کی ہے۔ ایک ایسی بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ اس کی طرف ہم نے کبھی دھیان سے، تفکر سے، تدبر سے توجہ ہی نہیں کی، اور وہ ارشاد یہ ہے، رونمائی یہ ہے
کائنات کے ایک منظر کی کہ لوگوں سن لو، زمین پہ چلنے والا، رینگنے والا، بے شک وہ کوئی حشرات الارض میں سے ہو یا عام جانوروں میں سے ہو، کوئی بھی جانور ہو، یا خلاؤں میں، فضاؤں میں اڑنے والا کوئی بھی پرندہ ہو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا، وہ تمہاری ہی امم کی طرح ہے۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ کلام اللہ کے ہیں کہ تمہاری ہی امم کی طرح ہے۔ اب امم امت کی جمع ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ناظرین کرام، یہ ایک آج ایسی چیز ہے جس کو ہم انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ، شرح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس پردے کی رونمائی کی ہے، ہم اس کو مزید کھولنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اگر تو اس سے مراد ناظرین کرام یہ ہے کہ زمین پر چلنے والا جانور یا رینگنے والا کوئی کیڑا یا فضاؤں میں، خلاؤں میں اڑنے والا کوئی پرندہ انسانوں کی ہی طرح ہے، تو پھر ناظرین کرام اس سے تو یہ بھی آگے بات کھلتی ہے کہ انسان تو اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس سے حساب و کتاب ہوگا، جس کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کلام اللہ جا بجا مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے گواہی دیتا ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے، نہ ہم نے چھوڑا ہے، نہ بیکار پیدا کیا ہے، بلکہ ہم تو ایک ایک لمحے کو ویژولائز کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کا دن یوم الحشر ہم بتائیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، اس کو بھی تمہارے سامنے ریکارڈ کو کھول کے رکھ دیں گے، اور اگر کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی ریکارڈ میں ہم کھول کے رکھ دیں گے، اور تمہاری آنکھوں سے موازنہ کرا کے ہم شہادت لیں گے، یہ دیکھو کون ہے، تم ہو یا کوئی اور ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو انسان کا معاملہ ہے، اور اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی کے تمام جو پردے تھے انسان سے اٹھا دیے، اور عقل دے دی، فہم دے دیا، بصارت دے دی، بصیرت دے دی، اور فیصلے اس پہ چھوڑ دیے کہ اب جون سا راستہ اپنانا چاہتے ہو اپنا لو۔ کیا جانوروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ ان میں بھی کوئی نیکی اور بدی کا تصور ہے؟ کیا ان کو بھی مرنے کے بعد اسی طرح سے اٹھایا جائے گا؟ یہ سوال ہیں۔ کیا ان کو بھی حشر کے دن، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا؟ کیا وہ بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے؟ ایک چونٹی سے لے کر سمندر کی لہروں میں بہت بڑی مچھلی، اژدہا قسم کی، کیا وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے؟ ناظرین کرام، یہ سوال ہے، کیا انسان ہی کی طرح ہیں، اس سے یہ مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں جو آج پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام آپ کے سامنے ڈسکس ہونے لگے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ پھر سورہ الحدید ہے، اور وہ گواہی دیتی ہے ناظرین کرام کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ اس میں انسان بھی ہیں، اور انسان بھی اسی آیت میں شامل ہیں، لیکن انسان ناظرین کرام کبھی اس سے ذکر، اللہ کے ذکر سے پہلو تہی بھی کرتے ہیں۔ کیا جانور بھی پہلو تہی کرتے ہیں؟ کیا پرندے بھی کرتے ہیں؟ کیا اور مخلوقات بھی کرتی ہیں؟ کیا چونٹی بھی کبھی ایسے کرتی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور اگر کوئی پہلو تہی کرتا ہے تو اس سے تو احتساب ہوگا، اس سے تو مواخذہ ہوگا، تو کیا جانوروں سے، پرندوں سے، ان سے بھی مواخذہ ہوگا، ان کا بھی احتساب ہوگا، ان کے لیے بھی جنت اور دوزخ ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور پھر ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کو بعض اوقات دنیا میں عذاب دیے جاتے ہیں اور پھر آخرت میں عذاب دیے جائیں گے، شہد کی مکھی کو اللہ وحی کرتا ہے کہ جائے، نکلے، پھولوں پر بیٹھے اور ان کا رس چوسے، اور پھر انسان کے لیے شہد بنا کے اس کو پیش کرے۔ اللہ نے وحی کے لفظ استعمال کیے ہیں اس کے لیے، اور جو اس مکھی اس وحی سے حکم عدولی کرتی ہے، پاک جگہ کی بجائے ناپاک جگہ پر بیٹھتی ہے،
تو اس پر ایک نگران مکھی جس کو ہم کوئین کہتے ہیں وہ اس کو اسی وقت مار دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی وحی سے حکم عدولی کی تھی، پاک کی جگہ ناپاک جگہ جا کر بیٹھی، تو اس کو دنیا میں سزا دی گئی۔ یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ تو ناظرین کرام، کیا دنیا میں تو یہ سزا اس مکھی کو ملتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک کتار پر چونٹی اس طرف سے آتی ہے، ایک اس طرف سے جاتی ہے، دونوں آپس میں ملتی ہیں، کان میں ادھر سے آنے والی چونٹی پوچھتی ہے تنکا بھاری تو نہیں ہے؟ وہ کہتی ہاں بھاری ہے، تو اسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے تنکا اٹھا کر اس طرف چل پڑتی ہے۔ یہ اس نے نیکی کی ہے، کیا اس نیکی کی جزا اس چونٹی کو ملے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کیا یہ تصور ہے؟ پھر ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دیوار کے اوپر ایک چھپکلی کئی حشرات الارض کو کھا جاتی ہے، اور اسی طرح سے سمندروں میں ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ کیا ان کا اس پر حساب و کتاب ہوگا؟ یہ آج ہمارے موضوع ہیں ناظرین کرام گفتگو کے۔ دیکھیں کتنے حساس اور ایک نئے موضوعات ہیں صدائے قرآن میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پر گفتگو کرنے کے لیے جید عالم شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام، جو کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی میں علم کی جولانی عطا کی ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آپ عالم ہیں اور اپنے علم سے عالم کو منور کرتے ہیں۔ آپ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ قرآنیات کا معاملہ ہو، حدیث کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ جناب مولانا فداء الرحمان حیدری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج مولانا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب پروگرام صدائے قرآن کے مستقل مہمان، جو کہ حافظ القرآن بھی ہیں، اور جس زبان میں قرآن نازل کیا گیا ہے یعنی کہ عربی زبان، وہاں پر آپ رسوخ کے ساتھ اپنی دسترس رکھتے ہیں۔ ماخذ تک پہنچنے کی اللہ رب العزت نے ان کو ایک خصوصی صلاحیت ملکہ عطا کیا ہے۔ آپ مصنف ہیں، مؤلف ہیں، محقق ہیں، ریسرچر ہیں، جناب حافظ محمد عدنان بشیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ساری عزت افزائی۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ مولانا، کیسے مزاج آپ کے؟ نوازش آپ کی دعائیں سحر کی گھڑیاں ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، صدائے قرآن ہے۔ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا حسب روایت۔ آغاز جو آج کے سبق کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر، روئے زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں اور خلاؤں میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو انسان کے ساتھ انہی کی طرح نہ ہو۔ لفظ اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیا ہے، اس کو کھولیے ذرا، کیا بات ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم، بہت شکریہ آپ کا، ایک علمی فکری نشست میں آپ نے پھر یاد فرمایا، اور اپنی تمہیدی گفتگو میں آپ نے راستے کو ہموار کر دیا آج کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ جی، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اس آیے مبارکہ میں دابہ کا بھی لفظ ہے جی، اور طائر کا بھی لفظ ہے، پھر آگے امم سے جو ہے وہ اللہ جل جلالہ نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ دابہ کہتے ہیں کہ زمین پر رینگنے والے، اور طائر جو فضا میں اڑتا ہے، جی بالکل، ولا یطیر بجناحیہ، اور یہاں یعنی بجناحیہ اپنے پروں کے ساتھ بھی ذکر کر دیا۔ جی جی، تو دابہ جو زمین پر رینگنے والی چیزیں ہیں، حشرات الارض ہیں، یعنی ساری چیزیں بیچ میں شامل ہو گئی جو غیر ذوی العقول ہیں انسانوں کے علاوہ، ان سب کا ذکر اس میں آ گیا۔ اور سوال آپ کی طرف سے یہ کیا گیا کہ امم سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیا ان کے معاملات انسانوں جیسے ہیں، یہ مکلف ہیں؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں تو کہا جا رہا ہے ثم الی ربہم یحشرون، وہ اپنے رب کی طرف جمع کیا جائیں گے، اور ایک دوسرے مقام پر ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب ان کو جمع کیا جائے گا، ان کا حشر کیا جائے گا۔ لیکن جامع البیان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے حشر کل شیء الموت سوى الجن والانس، ہر چیز کا حشر جو ہے
وہ اس کی موت ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ مکلف بھی ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ مطلب جو تفسیری مطالعے سے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو آپ استاد محترم تصحیح فرما دیجیے گا۔ تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، کہ ہر ایک چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح سمجھنے سے قاصر ہو۔ ٹھیک۔ اور دوسرے مقام پر الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ یہ پرندے صف باندھے ہوئے، پرندوں کا ذکر الگ سے بھی آ گیا۔ جی جی۔ اور پھر یعنی ہر ایک مخلوق اللہ کے ذکر میں رہتی ہے۔ ٹھیک۔ اور انسانوں کی طرح ان کا معاملہ نہیں ہے، انسان کو تو اختیار دیا گیا، اور جو وہ مخلوقات ہیں تو ان کو اختیار نہیں ہے بلکہ وہ ان کو پابند کیا گیا اس طرح سے اپنی ذات کے حوالے سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حشر و نشر کا معاملہ تو روایات سے میں یہ ملتا ہے کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے جو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اور اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو میرے مطالعے میں بات سمجھ میں آئی مجھے، جواہر القرآن نے نقل کیا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے عدل و انصاف یعنی تشبیہ بیان کی گئی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حقیقتاً ایسے ہی ہوگا کہ لایا جائے گا اور اسے بدلہ دلوا کر پھر ان کو فنا کر دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جانوروں کے اپنا سمجھ یعنی ان کی بصارت و بصیرت کے حوالے سے تو ہمیں سورہ نمل ملتی ہے، وہ چیونٹی کا ذکر ملتا ہے کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا، یہ یعنی اپنے لشکر کو یہ اپنے مطلب ساتھیوں کو یہ کہا کہ لشکر سلیمان آ رہے ہیں تو وہ کہیں تمہیں کچل نہ دے دے، تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ اور اسی طرح سے پھر ہدہد کی جو فراست تھی کہ وہ خبریں لے کر آتا تھا، اور اسی طرح سے دیگر جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، لیکن جس طرح انسان کو ہے اس طرح ان کا نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ان سے جو یہ کہا گیا ہے، مختصر یہ عرض کروں گا کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہاری ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے، زندگی کے باقی معاملات ہیں، جی بالکل اس پیرائے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں جی جی بالکل حافظ صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں۔ حافظ صاحب کیا اس تناظر میں آپ کہیں گے؟ جی بہت شکریہ سر، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ مظاہر کائنات میں جتنے بھی میملز ہیں، جتنے بھی برڈز ہیں، جتنے ریپٹائلز ہیں مختلف انواع کے، انسان کی تو دسترس میں یہ نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کر سکے۔ ہم نے اردو سائنس بورڈ میں ایک بار اردو سائنس انسائکلوپیڈیا مرتب کیا تھا، اس میں ایسی پاکستان میں اسپیشیز پائی جاتی ہیں، انواع و اقسام ایسی پائی جاتی ہیں جو شاید انسانوں نے دیکھی ہی نہیں۔ بالکل اس طرح کے پرندے جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے جو جس طرح آپ نے سوال اٹھایا، قرآن کریم میں واضح انداز سے اللہ تعالیٰ نے نہ تو بطور استعارہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی بطور تمثیل کہہ سکتے ہیں۔ میری جو ذاتی رائے ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم تمام درندوں کو، جانوروں کو اکٹھا کریں گے، ان کا حشر ہوگا، ان کا اکٹھ ہوگا، ان کا ایک اجتماع ہوگا۔ اور جس طرح مولانا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن لَتَعُودُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور بضرور تمام لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، بے سینگ بکری کو جو اس پہ ظلم ہوا تھا سینگ والی بکری سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہاں بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے جو ہمارے لیے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں تو ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ایسے ظلم کیے جاتے ہیں کہ انسانی روح کانپ جاتی ہے، اور پھر ایسا ظلم کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ اس کی بھنک نہیں دوسرے کو پڑتی، اور ایسے جبر و استبداد کے مثالیں رقم کی جاتی ہیں کہ انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بے سینگ بکری کو جب ہم فرما رہے ہیں کہ آج لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، آج پورا میزان ترازو اٹھایا گیا ہے، اور اس میں عدل و انصاف کے ساتھ ہی
ہم تمام معاملات کرنے والے ہیں۔ اگر ایک بے سینگ بکری کو اس کے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا، پھر وہ لوگ کہاں جائیں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں کیا جانے والا ظلم قیامت کے اندھیرے بن جائے گا ان کے لیے۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ کتنا ظلم کر لیں گے، کتنا انسانیت کو تڑپا لیں گے، لیکن آخر کار جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اجتماع ہوگا، ایک حشر ہوگا، پھر انسانوں کا معاملہ تو درکنار اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جانوروں کے ساتھ بھی مساویانہ سلوک کیا جائے گا۔ حافظ صاحب بالکل ٹھیک ہے، مولانا نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی، آپ نے بھی اسی طرح سے بات کی۔ وقفہ ہے ایک، وقفے کے بعد آپ کی اجازت سے دوبارہ ہم جب گفتگو کریں گے تو میں تھوڑا سا آگے اپنے ناظرین کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ یہ تو طے ہے کہ جمع کیا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا، یوم الحشر ہوگا۔ کیا جمع کرنے کے بعد ان کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، سمندروں میں جو ہیں اللہ کی مخلوقات اور خلاؤں میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو زمین کے اوپر ہیں انسان کے علاوہ، ان کے ساتھ بھی سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا؟ اس پہ ہم ناظرین کرام، وقفہ ہے، سحر کی گھڑیوں میں صدائے قرآن ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحر ٹرانسمیشن ہے، اور سحر ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ ہمارا سبق ہے کلام اللہ کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا آج حصہ ہیں۔ جی حافظ صاحب، آپ فرما رہے تھے، جی میرا سوال یہ تھا کہ حشر میں، یوم الحشر، انسانوں سمیت تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا، جہاں تک تھی، کیا انسان کے علاوہ باقی مخلوقات سے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا؟ یہ بات تو طے ہو گئی، جی۔ جس طرح امام قتادہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ الطیر امہ، یہ جو پرندے ہیں یہ ایک امت ہے، والجن امہ، جنات کی ایک امت ہے، والانس امہ، اور انسانوں کی ایک امت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ قرآن کریم میں واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ دو امتیں جو ہے نا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں یا جہنم میں چلی گئیں، انسان اور جنات۔ اب باقی جو ہیں ان کو کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، اور اس منظر نامے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ کافر یہ سارا منظر نامہ جب تمام حیوانات کو، درندوں کو، پرند کو، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے، تو وہ یہ سارا حسرت و یاس سے سارا منظر نامہ دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش مجھے بھی آج مٹی کر دیا جاتا، میرا بھی معاملہ ان کے ساتھ فنا کر دیا جاتا، جس طرح یہ معدوم کر دیے گئے ہیں اس طرح آج مجھے بھی معدوم کر دیا جائے، آج میرے ساتھ بھی نسیم منسیہ والا معاملہ اپنایا جائے۔ تو دو امتیں اپنے اعمال کی اچھے یا برے اس نتیجے کے لحاظ سے جنت یا جہنم کی حقدار ٹھہریں گی، جبکہ باقی جتنی بھی امتیں ہیں، جس طرح امام قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام امتیں ہیں اور ان کے اپنی ایک جماعتیں ہیں، ان کے نام ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے ان کے اعمال کے بعد، جو ان سے جزا و سزا کی جائے گی۔ اس کے بعد انسان اور جنات صرف جنت یا جہنم میں جائیں گے، باقی سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ مولانا حافظ صاحب نے جیسے فرمایا کہ باقی تمام مخلوقات کو مٹی کر دیا جائے گا، اس میں کیا حکمت؟ دیکھیں، اس میں جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں اور جنوں کے برابر مکلف نہیں بنایا، کہ جو عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو دیا ہے اتنا شعور، فہم و ادراک ان کو نہیں دیا، اور پھر اس طرح سے مکلف بھی نہیں بنایا، احکامات کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ میں نے جو ایک مثال عرض کی تھی اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ جب شہد کی مکھی کو وحی کی جاتی ہے
کہ پاک جگہ پر بیٹھنا ہے، پاک پھولوں کا رس چوسنا ہے اور اس کو شہد بنانا ہے. اور اگر کوئی مکھی اس وحی کی حکم عدولی کرتی ہے، پاک کی بجائے ناپاک جگہ پر بیٹھتی ہے، تو اس کو ایک نگران مکھی جو ہے اسی وقت مار دیتی ہے. اس کی دو حکمتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ جو پاکیزہ شہد، پاکیزہ رزق انسان کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس میں ناپاکی کی مماثلت نہ آ جائے، اس میں شامل نہ ہو جائے، ناپاکی شامل نہ ہو جائے، اس لیے اس کو مار دیا جاتا ہے کہ اس میں شریک نہ ہو جائے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے چونکہ وحی کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اس کو سزا بھی دنیا میں ہی مل گئی. جی بالکل، بہت استاد محترم خوبصورت آپ نے مطلب یہ بات کو سلجھایا اور سمجھایا. یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہد کی مکھی کی طرف جو وحی مطلب الہام کے معنی میں کہ ایک اصطلاحی وحی انبیاء علیہ السلام یعنی الہام کے معنی میں جو ان کی طرف کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں چونکہ وحی کا لفظ استعمال بالکل اوحا الی ربک الی النحل کے ایسے لفظ آتے ہیں. تو یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وحی کا جو معاملہ یعنی مکھی کی طرف وہ اگر حکم عدولی کرتی ہے، دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو، جنات کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ چیز یعنی کہ رزق کے اندر ناپاکی شامل کرنے کی کوشش کی یا کر دی تو اس کی سزا یہ ہے. اور آج یہاں تو کھلے عام ملاوٹ اور اس طرح کی چیزیں وہ کی جا رہی ہیں، بلکہ اپنے ہاتھ کی صفائی اور کاریگری سمجھا جاتا ہے کہ ملاوٹ شدہ چیزیں جو ہے نا وہ معاشرے میں تقسیم کی جائیں، پھیلائی جائیں. یہ تو شہد کی مکھی سے سبق سیکھنا چاہیے. یعنی ان کے ہاں الا امم امثالکم، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو کہ تمہیں تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ جن میں تمہاری نسبت عقل نہ ہونے کے برابر ہے، فہم و شعور اس طرح کا نہیں ہے، ان کے ہاں ڈسپلن اور نظم اس طرح سے ہے، اور تم اشرف المخلوقات ہو کر ان ساری چیزوں سے ماورا ہو کر زندگی گزار رہے ہو. نہ نظم ہے، نہ ڈسپلن ہے، نہ خیال ہے. بس یہ ہے کہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ ہمیں جو ہے نا مکلف بنایا گیا، یحل لہم الطیبات یحرم علیہم الخبائث. قرآن مجید تو یعنی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے نازل ہوا. اور جبکہ اس کی طرف دوسری طرف دیکھا جائے کہ شہد کی مکھیاں، ان کا ڈسپلن کس قدر ہے کہ سزا کیا ہے، موت ہے ملاوٹ کرنے پر. اور یہاں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ملاوٹ شدہ ادویات، خوراکیں اور فوری طور پر تو قتل کا سبب نہیں بنتے، لیکن دھیرے دھیرے آدمی کو زندہ لاش بنا دیتے ہیں. تو یہاں کون پوچھنے والا ہے؟ ارباب اقتدار توجہ کیوں نہیں کرتے کہ جب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اللہ نے مکھی سے برداشت نہیں کیا بالکل کہ وہ ملاوٹ کرے. اور یہاں ہمارے معاشرے میں اشرف المخلوقات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر اس میں دیکھیں کہ ایکسپائر شدہ جو میڈیسن ہے انہیں تبدیل کر کے دوبارہ وہ فروخت کیا جاتا ہے. جان بچانے والی ادویات، اب بیچنے والے کو بھی حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں. پھر اسی طرح سے اور الی آخری ہی جتنی چیزیں ہیں کہ اس سے سبق یہ جا رہا ہے سوسائٹی کو کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں. اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ایک تو میں نے یہ مثال دی، دوسری چیز یہ ہے کہ عقائد کے اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. کہ ایک جان لیوا اور ایک ایمان لیوا، کہ کسی کے عقائد کو اس نہج پر پہنچا دینا کہ پیچھے ایمانی نہ بچے. یا توحید کو لے لیں. جی بالکل، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی لکھتے نے بس محرم سے مجرم کر دیا. اور اللہ جب ہم یہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس ہی کے نیچے ایک نقطہ نہیں اللہ نے برداشت کیا. بالکل، کہ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. ایک نقطہ نہیں برداشت کیا، ایک نقطے کی ملاوٹ برداشت نہیں کی عقائد میں. جی بالکل. حفظ صاحب ایک وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے مولانا. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو اور اس میں ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے. سحر کی گھڑیاں ہیں اور چھٹے روزے کی سحری کے لمحات ہیں. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے. وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں اور چشم تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس سامنے لا کر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن.
اور آج ہمارا سبق ہے کلام اللہ کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی حافظ عدنان صاحب، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ کی بات کچھ نامکمل تھی اسی کے تناظر میں مکھی، چونٹی اور حشرات الارض کے بارے میں، ان کے جو بظاہر میں نے عرض کیا تھا مقدمے میں بھی کہ چونٹی بھی اپنی دوسری چونٹی کا بوجھ تو اٹھاتی ہے، نیکی تو کرتی ہے، تو اس نیکی کی جزا اس کو کیسے ملے گی؟ اور جو سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، کیا وہ جرم نہیں کرتی؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور بڑا دقیق ہے، جی توجہ طلب ہے۔ جی جی اس میں ایک تو ہم فوڈ چین کی بات کر رہے ہیں، فوڈ سائیکل کی بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے حشرات الارض بڑے چیزوں کو، بڑی جو ہے نا چیزیں چھوٹی چیزوں کو کھا جاتی ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں کئی چھوٹی مچھلیوں کو بیک وقت نگل لیتی ہیں۔ یہ ایک الگ جو ہے مضمون ہے۔ موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ننھی مخلوق کے نام پر ایک سورہ کا نام رکھا ہے، سورہ نحل، اور سورہ نمل، سورہ نحل، نحل بھی اور نمل بھی جی، تو چونٹی اور یہاں پہ مکھی کا، اور مومن کو شہد کی مکھی سے مثال دی گئی ہے۔ مثل المومن کمثل نحلہ، مومن کی مثال ایک شہد کی مکھی جیسی ہے۔ لا تأکل الا طیبا، جو نہ گندی چیزیں کھاتی ہے، ہمیشہ پاکیزہ چیزیں ہی کھاتی ہے۔ ولا تضع الا طیبا، اور جو پروڈیوس کر رہی ہے، جو ہمیں دے رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں شفا ہے، وہ بھی پاکیزہ ہے۔ میں گفتگو کا جو اس سے پہلا دورانیہ تھا اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَا الہام کے معنی میں إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یہ تو انسان کے ہی کھاتے میں ظلوماً جہولہ جیسی صفات ہیں، ورنہ دیگر مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتی۔ باقی زیناب جو ہیں کچلی والے جانور ہیں، درندے ہیں جو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، ایک چیتا، ایک شیر، ایک پینتھر جو ہے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے ننھے سے خرگوش کو۔ پھر اسی طرح عقاب ہے، چیل ہے، چھوٹے چھوٹے چوزوں کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ ایک فوڈ سائیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ ان کی غذا بنا دیا گیا، سورس آف فوڈ ہی ان کا ایسے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تو غذا بن گئی جی، اور جو غذا بنی اس پہ زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ انسان کتنے پرندوں کو اور جانوروں کا گوشت کھاتا ہے دیکھیں سارا آپ دن۔ صاحب، ہم نے ایک پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو شوقیہ شکار کرتا ہے نا جی، شخص، اس میں جو ہے نا وہ بھی زیادتی کرتا ہے، ایک جان کو لیتا ہے اپنے شوق کی خاطر، مکروہات میں سے ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اچھا، اسی طرح آپ نے کہا، میں اختلاف کرتا ہوں، پھر میری اس بات کا جواب آپ ارشاد فرمائیں کہ مکھی جس کو اللہ نے الہام کیا یا وحی کی، وحی کے لفظ ہیں لیکن الہام کے معنی میں ہیں، مفہوم میں ہیں، تو جو وہ پاک کی جگہ ناپاک جگہ پر بیٹھی، اس کو وہی مار دیا گیا، یہ کیا تھا؟ یہ اس نے حکم عدولی نہیں کی؟ اس میں جو ہے نا ملکہ مکھی، آپ نے کہا کہ انسان کے علاوہ کوئی حکم عدولی نہیں اس کے جو ہے نا 3 سیکشن یوں بنائے جائیں گے کہ اس میں جو مختلف قسم کے پورشن ہیں شہد کے چھتے میں، ایک نوزائیدہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ موم بن رہی ہے جو جلانے کے اور مختلف دوائیوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور ایک جگہ پہ خوراک کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے، پھر ایک جگہ پہ شہد کو بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پوری فیکٹری ہے۔ ملکہ مکھی جو ہے وہ پوری بڑی آبزرویشن کے ساتھ وہ سپرویژن کر رہی ہے کیا اس کے پاؤں میں پولنس ہیں جو مختلف پھولوں سے وہ لے کے آئی ہے، اور وہ غذا ہے اس کے ننھے بچوں کی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے پنجوں میں کیا ایک تنکے کے برابر، سوئی کے ناکے کے برابر اس میں شہد ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں وہ دیکھ لیتی ہے، پھر اس کو اندر داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر ہم کہیں کہ مکھی گندی چیزوں سے بنا کر شہد لاتی ہے تو یہ قرینے قیاس نہیں ہے اور حدیث کے بھی منافی ہے۔ گندی چیزوں پہ بیٹھ کر شہد بنانا تو درکنار، اس کو تو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا، بڑی مار دیا جاتا ہے، اور بنا بھی نہیں سکتی پھلوں اور پھولوں کے علاوہ۔ میرا سوال آگے نہیں، میرا سوال پیچھے تک ہے، جی، اس نے حکم عدولی نہیں کی؟ کس کی؟ مکھی نے، اللہ جو تعالیٰ، الہام کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کہ پاک جگہ پر بیٹھنا ہے، میں اور اس کو مار دیا، اس کو سزا دی گئی۔ میں سر اس سے جو ہے نا اس طرح اختلاف کر رہا ہوں کہ لا تاکل الا طیبا، وہ نہیں کھاتی مگر پاکیزہ چیزیں ہی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے حکم دے دیا ہے کہ
کہ انتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر فلاں فلاں جگہوں پہ تم نے گھونسلے بنانا ہے، کبھی وہ ریگستان میں، کبھی وہ ایسے صحرا میں یا مٹی کے اندر سرنگوں کے اندر چھتیں نہیں بناتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی چھتا تو حافظ صاحب بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی، وہ جو رس چوس کر اس نے لانا ہے پھر چھتے میں اس نے جانا ہے نا۔ کئی مصنفین نے لکھا، اور اردو سائنس بورڈ نے بھی یہ کتاب چھاپی، چیونٹی مکڑی اور شہد کی مکھی۔ مجھے صرف یہاں بتا دیں پھر میں پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں، جی وقت ختم ہو گیا ہمارا پروگرام۔ جی اس نے جو پاک کی بجائے ناپاک جگہ پہ بیٹھی، اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، خلاف ورزی ہوئی تو اس کو مارا گیا۔ میں اس چیز سے جو ہے نا وہ اختلاف کر رہا ہوں کہ ملکہ مکی کو اختیار ہے، جس کی عمر جو ہے نا 5 سال ہے، ملکہ مکی کو اختیار ہے کہ اسے اندر آنے دے، اور وہ کبھی بھی ناپاک چیزوں پہ بیٹھ کر، کس نے نگران بنائی ہے؟ اللہ نے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور میرا جو ہے نا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے ہمیں ایسی کوئی مثال جو ہے نہیں ملتی کہ وہ گندی چیزوں سے بیٹھ کر یا ان سے چیزیں لا کر وہ پروڈیوس کرتی ہے شہد کو۔ یہ تو یہاں پر تو اتفاق ہے، تو وہ تو شہد پروڈیوس کر ہی نہیں سکتی، اس کو پہلے ہی اس سرکل سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ باقی ان کا لائف سرکل جو ہے نا وہ بڑا کم ہوتا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ مولانا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت خوبصورت گفتگو آپ کی تھی، اور ادھر اختلاف کے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو تھی، بہرحال اتفاق کے ساتھ اختلاف حسن ہے، اس پہ ہم اتفاق کرتے ہوئے، اس اختلاف پہ اتفاق کرتے ہوئے ناظرین کرام پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، اور ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو سحر کی ان خوبصورت حسین پر نور گھڑیوں میں اور پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحر ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے گا، لیکن ایک کلام ہم سنیں گے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں گے جناب محمد خرم آوان، ان سے کلام سننے کے بعد یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور سحر کی گھڑیاں بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ انہی گھڑیوں میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا صغیر، وہ ایڑی رگڑ کر، وہ
وہ ننھا سا صغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔